رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں، رب کونین کے رازوں کو علی کہتے ہیں، دین اسلام کے نازوں کو علی کہتے ہیں۔ ارے تو کہتا ہے علی جزو عبادات نہیں، ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، عبادت کیا مولا تو اصل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ اللہم ایک نعبد وإياك نستعين۔ الصلاة والسلام بتحیت والإکرام على أشرف الأنبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین، ثم الصلاة والسلام على صدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون، آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدی، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العباس و ام ابیہا، بلکہ اس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال، محافظت النبوہ و ناشرت الولایہ، السیدہ فاطمہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بلندتر صلوات۔ کریم کربلا آپ تمام زائرین کا سجدہ معرفت قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو زندگی میں بار بار اور کئی بار اس سجدے کا موقع میسر فرمائے۔ یہاں بیٹھ کے میں کسی بھی دعا کا اس لیے قائل نہیں کہ ہم قبولیت کی معراج پہ ہیں۔ زائر حسین سے کوئی انسان تو دعا کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن زائر اس معراج پہ آ کے کسی چیز کی خواہش نہیں کر سکتا۔ مولا آپ کو مزید معرفت عطا فرمائے، یہ عزا آپ کی نسلوں میں منتقل فرمائے، اور جو آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں میرا مالک انہیں بھی بلائے۔ ایام عزا یقیناً پوری دنیا میں رہنے والے ہر شیعہ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دن قربت حسین میں گزرے، اور یہ مالک کا نظام ہے کہ وہ کسے کب بلانا چاہتے ہیں۔ تو میرے سامنے وہ خوش نصیب چہرے بیٹھے ہیں جو اس سال حسین کا انتخاب ہے۔ مجھے حقیر کے لیے یہ سعادت ہے کہ میں کریم کربلا کے منتخب شدہ افراد سے مخاطب ہوں۔ امام حسین بادشاہ نے آپ کو اس سال کے لیے منتخب کیا کہ یہ آپ دن قربت حسین میں گزارے ہیں۔
خیام حسینی میں گزارے ہیں۔ میں نوکر حقیر کوشش کروں گا ان ایام اعزاء میں آپ کے سامنے جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ اور باب سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کے ساتھ کہ آپ تک معرفت کی جہاں تک ہو سکے وہ رسائی ممکن ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجوہات کو جب مورخ نے تلاش کیا اور طالب علم نے سوچا تو ایک ہی بات سامنے آئی کہ اس شہادت اور اس قتل کی وجہ بیعت سے انکار تھا۔ تمہیدی مجلس سے آپ تھوڑا ساتھ دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام سے اس دور کے ایک ظالم اور بدکار نے مطالبہ بیعت کیا، امام حسین نے انکار کیا اور اس انکار کی وجہ سے امام حسین کی شہادت ہوئی۔ سب سے پہلے میں آپ ماتمی عزاداروں کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گا کہ اکثر یہ غلط العام ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یزید فاسق اور بدکار تھا اور کریم کربلا اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ ذہنوں کو حاضر رکھیے گا، یزید تہجد گزار بھی ہوتا تو حسین اس کی بیعت کرتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین نے انکار بیعت، امام حسین نے انکار بیعت کردار یزید کی وجہ سے نہیں کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کا کردار ایسا تھا اس لیے حسین، یہ مورخ نے کشمکش میں مبتلا کر دیا، گمراہ کر دیا اس سوچ کو دیکھ کے کہ بدکار تھا، فاسق تھا۔ وہ یقیناً فاسق و بد کردار اور بدکار تھا، لیکن اس کے کردار کی وجہ سے حسین ابن علی نے انکار بھی کیا۔ میں پھر اگلا جملہ کہوں گا، پھر اس کی گہرائی میں اگلی گفتگو ہو جائے گی۔ وہ بدبخت اللہ کے ہاتھ سے بیعت مانگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خدا کا ہاتھ میری بیعت۔ امام وقت کا ہاتھ امام کا ہاتھ نہیں ہوتا، امام کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ نے یہ مشکل اور وزنی جملہ کہہ دیا اور ہمارے ذہنوں پہ گراں گزر رہا ہے تو میں قرآن کی آیت کا سہارا لے لیتا ہوں۔ جب بیعت رضوان ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم کس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں؟ فوراً جبریل کے پر نبی کے قدموں پہ آئے اور فرمائے ان سے کہہ دے ید اللہ فوق بایدہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا۔ یہ سوال تھا، یہ سوال تھا، کیونکہ آج پہلی مجلس ہے تو ہم تمہید سے آئیں گے۔ ہم یہاں پر آئے ہیں حسین کا یوم انکار منانے کے لیے۔ یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے حسین کے انکار میں اپنا اقرار کیا ہے۔ یہ وہ افراد بیٹھے ہیں جو آج بھی 1400 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ انکار حسین ابن علی ہی میں ہمارا اقرار ہے۔ بسم اللہ قبلہ، تشریف لائیں۔ آگے سے قبلہ مولانا محمد آصم ولایتی صاحب زیب مجلس ہوئے۔ امام حسین ابن علی نے انکار کیا، وہ انکار کمال تھا، کمال انکار تھا حسین۔ میں پڑھوں گا ہسٹری لیکن اس سے معرفت نکالوں گا۔ 26 رجب کو ایک دربار تھا اور اس دربار میں بلا کے ایک بدبخت نے ایک خط پڑھا۔ جس نے پڑھا وہ ولید تھا، وہ گورنر تھا۔ اس نے خط پڑھا کہ حسین ابن علی میں نہیں چاہتا، یہ میری خواہش نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مرکز سے خط آیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ میں زبردستی نہیں کروں گا، آپ جو بھی موقف اپنا اختیار کرنا چاہیں میں آپ کا موقف اس تک پہنچا دوں گا۔ اب وہ امام حسین سے اس کا موقف سننا چاہتا تھا۔ دور کون سا تھا؟ اس دور میں ذرا پیچھے واپس جائیے گا۔ وہ دور تھا جس نے امیر المومنین کو مدینہ نہیں رہنے دیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں اس سے پہلے تھوڑا ہی عرصہ پہلے، کچھ دنوں پہلے کی بات تھی کہ ایک رسول کے بیٹے کو اسی مدینہ میں شہید کیا گیا تھا اور ان کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ اب یہ سارا
منظر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس دور میں مطالبہ ہو رہا ہے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب علی کی تلوار نیام سے نکلی ہوئی تھی. یہ وہ دور نہیں ہے. یہ ایک وہ دور ہے جس میں اہل بیت کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس نے کہا شاید امیر المومنین کو ہم نے مدینہ نہیں رہنے دیا, امیر المومنین کی خلافت کو کمزور کیا ہے, اور ان کے بڑے بھائی کو ہم نے چند دن پہلے شہید کیا ہے. دیکھیں حسین کا موقف کیا ہے. اس کا وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. امام حسین کا جواب سنیے گا اور اپنے ذہنوں کو وسعت دیجیے گا. حسین کہتے تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں آپ اپنا موقف بتائیں, میں لکھوں. قاصد سے کہا لکھ. حسین کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ حسین نے اس کے قاصد کی طرف دیکھا. اب قاصد ولید کا تھا, کاتب ولید کا تھا, قلم ولید کی تھی, جواب حسین کا تھا. دشمن کا کاغذ, دشمن کا قلم, جواب حسین کا. اب دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ بے چین اور بے قرار تھے کہ حسین کیا لکھوائے گا. حسین ایک بہت لمبا چوڑا خطبہ دے گا کہ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا, میں بنی ہاشم میں سے ہوں, میں رسول سے کا بیٹا ہوں, میں اہل بیت میں سے ہوں. امام حسین نے ایک جملہ کہا اور اپنی ابا کو اپنے دوش پہ رکھ دیا. حسین نے کہا صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں. صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں, بس اسے اتنا بتا دے میں علی کا بیٹا ہوں. اللہ جانے اس میں, اللہ جانے اس میں حکمت حسین کیا تھی. حسین اسے لفظ علی کے جلال سے ڈرا رہے تھے, حکمت علی بتا رہے تھے. حسین ابن علی کا اسے صرف اتنا لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے حسین جانے لگے. ولید پیچھے سے اٹھا, اس نے کہا فرزند رسول جرت کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں بات کو سمجھنے کی. اس نے مطالبہ بیعت کا کیا ہے. آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دینا تھا. آپ کہتے نہیں کرتا, میں نہیں لکھ دیتا. آپ نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں. یہ وہ بھی جانتا ہے آپ علی کے بیٹے ہیں, یہ میں بھی جانتا ہوں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں. اس میں آپ کا موقف نہیں ہے کہ آپ ہاں کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں. حسین نے کہا خط شام بھیج, وہ پتہ خود ہی چلا لے گا. جو بھی شام کے ایوانوں میں تیرا قاصد بتائے گا کہ وہ علی کا بیٹا ہے تو اسے یاد آ جائے گا کہ جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا میں اس جیسے کی بیعت کرتا. شام کے ایوانوں میں یہ آواز جانے دے, کسرے شام میں یہ آواز جانے دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. اس کے باپ نے علی کو جھکانا چاہا, اس کے باپ نے علی کو کمزور کرنا چاہا. جواب شام بھیج تاکہ شام والوں کو پتا چلے علی تھا نہیں, علی ہے. انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا. یہ کہنے کے بعد امام حسین ابن علی نے پھر وہ جملہ کہا جو جملہ آج بھی تاریخ کا جھومر ہے. سیدزادے کی زبان پہ وہ جملہ پہلے آ گیا. فرمایا اس سے کہہ دے مجھ جیسا, تجھ جیسے کی بیعت نہیں. اب یہاں پر خطابت تو منوائی نہیں جا سکتی, یہاں تو اپنی خیرات لینی ہے. ہم نے کاسا پھیلانا ہے. کریم کربلا کے روبرو اور سخی عباس کے دہلیز میں بیٹھ کے کوئی خطابت کا جوہر دکھائے. ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ صاحب منبر سلونی کے وارث ہیں. کریم کربلا نے کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب سارے ہم ظاہر ہیں اپنے شہنشاہ کی دہلیز میں سجدہ کر کے کہیں مالک جملے کا عرفان عطا کیجئے. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا؟ آپ نے یہ کیوں کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا؟ یقیناً حسین کی ذرے سے آواز آئے گی کہ جو بیعت مانگ رہا تھا وہ بھی اکیلا نہیں تھا, جس سے مانگ رہا تھا وہ بھی اکیلا. اگر میں کہتا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا تو قیامت تک کے لیے مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے نہیں کی تھی. نہیں 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 نہیں, آپ چند لمحے پیچھے رہے میری بات سے. اگر امام حسین کہتے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا, آج جھوٹا اور بد کردار مورخ لکھ دیتا صرف حسین نے نہیں بیعت کی تھی, علی نے بھی کر لی تھی, حسن نے بھی کر لی تھی, رضا نے بھی کر لی تھی. تو میں اس سے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حسین جیسا ہوگا وہ کسی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب کون ہے حسین جیسا؟ اس کا مطلب ہے کہ آل محمد سارے کے سارے محمد ہیں, یہ سارے کے سارے ایک ہیں, یہ سارے کے سارے علی ہیں, یہ سارے کے
کے سارے حسن ہیں، یہ سارے کے سارے حسین ہیں. اس کا مطلب ہے جو حسین سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے، جو علی سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے، جو حسن سے بیعت مانگے گا وہ بھی یزید ہے. تو پھر صرف ایک یزید پہ لعنت نہیں ہے، ہر یزید پہ لعنت. مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے. یا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. درود پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. متوجہ صاحبان بات کیجئے. مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہ کہہ کے حسین ابن علی دربار سے چلے. لیکن یہ تھی انکار کی ابتدا. اس سے پہلے انکار ہوا، لیکن یہ جرت انکار صرف حسین کے حصے میں آئی. اس سے پہلے یہ انکار سب سے پہلے مکہ میں کھڑے ہو کر رسول نے کہا تھا، کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے. مکہ والوں کے لیے اللہ ماننا مشکل نہیں تھا، نہیں کہنا مشکل تھا. مکہ والوں کے لیے اللہ ماننا مشکل تو تھا ہی نہیں. ایک ایک قبیلہ اتنے بت مان رہا تھا. وہاں یہ نہیں تھا کہ وہ اتنے پکے تھے اپنے عقیدے میں کہ وہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتے تھے. وہاں ہر موسم میں خدا تبدیل ہوتا تھا. علماء کرام تشریف فرمائے ہر قبیلے کا اپنا بت تھا. تہذیب عرب پڑھ کے دیکھیں، ہسٹری آف اسلام پڑھ کے دیکھیں، 360 قبائل تھے عرب کے، امیر غریب، ہر قبیلے کا اپنا بت. اور کوئی قبیلہ اپنا بت دوسرے قبیلے کو پوجنے نہیں دیتا تھا. اور انہوں نے جو اپنے مرکز میں چن کے بت تھے، لات، منات اور عزا، 2 بت تھے اور ایک بتنی تھی. میں اسلام کی تاریخ آپ کے سامنے پڑھا ہوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں کے باہر لٹکائے ہوئے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کو سب پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم پہ آؤ تو ان خداؤں کی پوجا ہو سکتی ہے، ورنہ ہر کوئی اپنا اپنا خدا پوچھ رہا تھا. ان لوگوں کے درمیان رسول نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا اللہ مانو، فرمایا پہلے لا کہو، پہلے کہو نہیں ہے کوئی. انہوں نے آپس میں کہا دیکھ ہم تجھے صادق مانتے ہیں، تجھے امین مانتے ہیں، ہم نے تجھے ساری زندگی عرب میں اپنے درمیان دیکھا ہے، ہم بڑے تیرے قائل ہیں. تو خدا منوانا چاہتا ہے تو تیرا خدا ماننے میں ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہم تیرا خدا مان لیں گے. ہمیں خدا ماننے میں پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ خداؤں کو مان رہے ہیں اور تیرا تو نظر بھی نہیں آتا. اس کے لیے کوئی لہذا بت نہیں بنانا پڑے گا کہ ہمارے بچے کہیں گے، ہمارے لوگ کہیں گے کہ یہ نیا خدا کہاں سے آیا. تو جہاں اتنے خداؤں کو مان رہے ہیں وہاں تیرے خدا کو بھی مان لیں گے. ذہن حاضر رکھیے گا، میں بات کروں گا بھی اور کروں گا بھی نہیں. ہم تیرا خدا مان لیں گے لیکن تو صرف یہ لا کہنا چھوڑ دے، یہ نہ کہہ کہ کوئی اور نہیں ہے. رسول نے کہا میں تمہیں دلیل دیتا ہوں، یہ جن کو خدا بنا کے بیٹھے ہو نا، یہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے بت ہیں، یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا پتا ہے کچھ نہیں کر سکتے، مجبوری ہے. باپ دادا انہیں ہی پوچھتے تھے. ہم کنبہ پرور لوگ ہیں، ہم خاندان پرست لوگ ہیں. یہاں کے 7ویں نسل پہ آ کے اپنے پچھلی ساری نسل کو غلط کہتے ہیں. ہمارے باپ دادا انہیں پوچھتے تھے. وہ اپنے خداؤں سے مخلص نہیں تھے، باپ دادا کی عزت پیاری تھی. آج بھی بڑے لوگ یہی سوچ کے حق کی طرف نہیں آتے کہ باپ دادا نہیں پڑھتے تھے. معرفت تو کسی بھی لمحے آ سکتے، باپ دادا نہیں مانتے.
محمد متوجہ بات کی جانب سے انہوں نے کہا ہم تیرا خدا مان لیں گے لیکن تو ان خداؤں کو برا نہ کہلوا، ان خداؤں کو نہ چلوا. ہمارے باپ دادا انہیں پوچھتے تھے. رسول نے کہا نہیں، پہلے لا کہنا پڑے گا، پہلے تمہیں کہنا پڑے گا لا. انہوں نے کہا پھر ہم یہ کریں گے تو صرف ایک قبیلہ تو نہیں ہے، ہر ایک اپنا اپنا بت ہے. تو ان تمام قبائل نے آپس میں میٹنگ کی. انہوں نے کہا دیکھیں اگر چھوڑنا تو بھی سب چھوڑیں، یہ نہ ہو کہ ایک قبیلہ اپنا بت چھوڑ دے اور دوسرا کہ ہم تو مانیں گے. تو یہ رسول کا جو پورا عرب دشمن ہوا تھا، وہ دشمن اس لیے ہوا تھا اللہ ماننے کی وجہ سے نہیں. چلے میں لفظ اچھا کروں گا، بہتر کروں گا، پھر آپ کی داد بھی اور دعا بھی حاصل کروں گا. وہ سچا ماننے کی وجہ سے مخالف نہیں ہوئے تھے، جھوٹوں کو چھوڑنے کی وجہ سے مخالف. وہ اس لیے مخالف نہیں ہوئے تھے کہ ہم تیرا اللہ نہیں مانیں گے، وہ کہتے تھے ہم اپنوں کو نہیں چھوڑیں گے. مثال دے آپ نے کہا اگر تمہارے اپنے اتنے ہی سگے ہیں تو میرے سچے کے مقابلے پہ لاؤ. یہ تمہارے بلانے پہ آ نہیں سکتے، قرآن ہے، تمہاری مدد کر نہیں سکتے، اپنی مرضی سے آنکھ کھول نہیں سکتے، یہ پتھر تمہاری مدد کیسے کریں گے. انہوں نے کہا اب ہماری نسبت ان سے ہو گئی ہے. کون سا مکہ جہاں رسول کے باپ دادا کی محنت تھی. یہ مکہ کو مکہ کس نے کیا تھا؟ اس میں حضرت ابراہیم کی محنت تھی، رسول کے خاندان کی محنت تھی. سب سے بڑا جو مکہ کا بانی گھر تھا وہ نبی کا گھر تھا. اس نبی نے اپنے آباء و اجداد کی پوری محنت نظروں کے سامنے تھی. میں پاکستان کے مومنین سے مخاطب ہوں، پورے اپنے آباء و اجداد کی ابراہیم سے لے کے رسول تک کی محنت رسول کی آنکھوں کے سامنے تھی. رسول کو پتا تھا کہ سارے قبائل ہماری آنکھوں کے سامنے آباد ہوئے ہیں، ان سب کو مکہ میں جگہ ہم نے دی ہے، ان سب کو آباد ہم نے کیا ہے. آج صرف ایک موقف کی وجہ سے یہ پورا عرب میرا مخالف ہو رہا ہے. رسول نے کہا ہوتا تو ہو جائے. رسول سے زیادہ خلق عظیم کا مالک کون تھا؟ یہ تو پتھر مارنے والوں کو دعا دیتا تھا. آج کے دور کا کوئی ترقی پسند مولوی ہوتا تو نبی کا مشورہ دے دیتا. دیکھیں امن و امان رہنا چاہیے، کمیونٹی کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنا عقیدہ اپنے تک رکھیں، ان سے مل جل کے رہیں. رسالت مآب نے اسلام کی تھیم میں رکھ دیا، یہ اسلام کا آغاز تھا. فرمایا اگر تم نے اپنے موقف پہ قائم رہنا ہے تو صرف سچے کو ماننا موقف نہیں ہوتا، جھوٹے پہ تبرہ کرنا بھی موقف. یہ کون سا عقیدہ ہے کہ آپ اپنا سچا بھی مانیں اور اس سچے کے مقابلے پہ آنے والوں کو بھی احترام کریں؟ اسلام کے ہے ہی نہیں. فرمایا اکیلا رہ جاؤں گا، پتھر کھا لوں گا، کانٹے برداشت کروں گا. ہمت تھی کسی کی؟ ابو طالب کا بیٹا ہو، عبداللہ کا لال ہو، بانی ہو اسلام کا اور مکے کا، بچوں سے پتھر مروائے گئے نبی کو، دیوانہ اور مجنون کہا گیا نبی کو. کیا کیا ظلم میرے نبی پہ نہیں ہوئے، صرف کس وجہ سے؟ اللہ منوانے کی وجہ سے نہیں، جھوٹوں پہ تبرہ کی وجہ سے. فرمایا جتنا ظلم کرنا ہے کرو، جتنے پتھر مارنے ہیں مارو، شہر سے نکال دو، بے گھر کر دو، گھاٹی میں رہ لوں گا، غار میں رہ لوں گا، لیکن تمہارے جھوٹوں کو نہیں مانوں گا. یہ تھا اسلام کا فلسفہ. آخر وقت وہ آ گیا کہ اب جو جھوٹوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے، جب علی کی تلوار گردن پہ دیکھی تو پھر انسانی فطرت ہے کہ انسان موت میں تو باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے. پھر انہیں ایک ہی تھا کہ یا بت رکھنے پڑیں گے یا زندہ رہنا پڑے گا. انہوں نے کہا چلے خدا کو تو پھر بھی مان لیں گے، زندہ تو رہنا چاہیے. انکار کیا لیکن جرأت نہیں تھی. یہ انکار گنا ہی نہیں گیا، اسے اللہ نے انکار نہیں گنا. فرمایا یہ کوئی انکار نہیں ہے. آج تک امام سے میں کتاب کا حوالہ بھی لکھوانے کے لیے تیار ہوں. مولا سے فرمایا گیا مولا جو انسان عبادت کرتا ہے اس عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا 3 چیزوں کی عبادت ہوتی ہے، یا اسم کی، یا معنی کی.
میں امام کا فرما، امام صادق کا فرما، امام فرماتے جو اللہ کے اسم کی عبادت کرتا ہے وہ بت پرستی کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ فرمایا پھر عبادت کیا ہے؟ فرمایا جو مانی کی عبادت کرتا ہے۔ فرمایا ہر انسان جب عبادت کرتا ہے تو ذہن میں خاکہ بنا لیتا ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ وہ عبادت اللہ کی نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے ذہن میں بنائے ہوئے اس خاکے کو پوج رہا ہوتا ہے، وہ ذہنوں میں آتا نہیں، وہ عقلوں میں آتا ہی نہیں۔ اگر تم نے عبادت کرنے کے لیے جھکنا تو پہلے ذہن میں رکھنا پڑے گا نا کس کو جھک رہے ہو۔ جس کو جھکنا ہے اسے ذہن میں رکھنا پڑے گا، اسے ذہن میں لاؤ گے تو وہ آ نہیں رہا۔ اب اس اللہ کو ذہن میں لانے کے لیے کوئی بڑی سے بڑی مثال دو گے کہ میرا اللہ اتنا بڑا ہے، جب بڑا کرو گے تو محدود کر دو گے۔ میرا اللہ ہر جگہ پہ ہے، حلول میں آ جاؤ گے۔ تم نے جو ہی تصور توحید کھینچنے کی کوشش کی تو تم نے ذہن میں کوئی نہ کوئی بت بنا لیا۔ جب تم نے بت بنا لیا تو پھر تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، تم نے اس بت کی عبادت کی۔ تو فرمایا جس نے بت کی عبادت کی اس نے بت پرستی کی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو بندے نے سامنے بیٹھ کے پوچھا مولا پھر عبادت کس کی جائے؟ فرمایا اسم ہمیشہ مانی سے پہچانا جاتا ہے، اللہ بھی مانی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس نے پھر اللہ کا مانی کیا؟ فرمایا نہ مانی اللہ، ہم اللہ کا مانی ہے۔ ذہنوں پہ ہمیں رکھ کے اللہ کی عبادت کرو، تمہارے ذہنوں میں ہم ہوں پھر اللہ کی عبادت۔ بات قریب ہوئی۔ اب ان کا انکار جو ہے کیونکہ موضوع تاریخ ہے، امام حسین کے قتل کی وجوہات ہیں، اور وہ معرفت، وہ راز جو نہیں پڑھے جا سکتے وہ پڑھ لو۔ انہوں نے انکار کیا مکہ میں کھڑے ہو کے کہ نہیں ہے کوئی، لیکن وہ انکار نہیں تھا۔ آگے آ جائے، مدینہ آ گیا، انکار ہوا لیکن وہ انکار نہیں تھا۔ امیر المومنین نے انہیں کہا کہ انکار کرو، انکار تھا لیکن کہیں مال کا لالچ، ہر ایک کسی نہ کسی خواہش کی وجہ سے علی کے قریب ہو گئے۔ چند تھے علی کے پاس جو اصل انکار کر رہے تھے، علی نے انکار چھپا کے رکھا۔ امام حسن آئے، مختصر لوگوں کا انکار تھا، چھپا کے رکھا۔ حسین ابن علی نے لوگ بعد میں اکٹھے کیے، پہلے انکار کرتے۔ میں اختیار پڑھنے لگا اس کریم کا، اس سے پہلے جو نبی بھی انکار کہنے کی کوشش کرتا تھا وہ پہلے ارد گرد دیکھتا تھا، اگر کروں گا تو ساتھ کون چلے گا؟ کوئی ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، جرت انکار نہیں ہے لوگوں میں۔ حسین بن علی نے 26 رجب کو کہا نہیں۔ ولید نے سوچا کہ اس نے نہیں کہا ہے اور بڑی جرت سے نہیں کہا ہے، اس نہیں میں کون ہوگا؟ مجھے اس شہنشاہ کی قسم، حسین نے صبح کو میٹنگ نہیں بلائی کہ دیکھو میں نے یہ انکار کر دیا ہے، اب اسی انکار کی وجہ ہے، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ چلو۔ نہیں، حسین نے لوگ نہیں اکٹھے کیے۔ حسین ابن علی نے صرف انکار کیا اور گھر جا کے عباس کو کہا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں نام لکھوا رہا ہوں نا، انہیں کہنا کہ تم میرے انکار کے ساتھ ہو۔ اب انکار والے لوگ حسین خود چن رہے تھے۔ کس میں جرت تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس انکار کا ساتھ دیتا؟ حسین نے خود اپنی مرضی سے چنے۔ بنی ہاشم میں سے بھی کسی نے آ کے قدموں پہ سر رکھ کے کہا نا کہ شہنشاہ ہم جانا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں۔ امام حسین ابن علی نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے، کرتے کرتے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے، ہزاروں کا رش آ گیا۔ کوفہ سے 18,000 خطوط آ گئے۔ حسین ابن علی مسکرا رہے ہیں۔ کچھ خط آ رہے تھے، کچھ خط حسین کی طرف سے جا رہے تھے۔ نہیں، میں لفظ اچھا کرتا ہوں، کچھ لوگ حسین کو بلا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو حسین بلا رہے تھے۔ یہ تھی نظر امام۔ حبیب یہ نہیں چاہتا تھا حسین کوفے آئے، حسین چاہتے تھے حبیب کربلا آئے۔
حسین چاہتے تھے سعید کربلا ہے، حسین چاہتے تھے عابس شاکری کربلا ہے، حسین چاہتے تھے مسلم بن اوسچا کربلا ہے، حسین چاہتے تھے نافع بن حلال کربلا ہے۔ اب امام حسین نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے۔ جب حسین ابن نے انکار والے لوگ اکٹھے کیے تو حسین ابن علی کی یہ نظر انتخاب ہی نہیں تھی، طاقت چاہیے، جری چاہیے، لڑنے والا چاہیے۔ جب امام حسین فہرست مکمل کر رہے تھے تو حسین کی نظر میں طاقت، جری، تیر انداز، تلوار چلانے والا تھا ہی نہیں۔ حسین کہتے ہیں وہ چاہیے جسے نہ کہنے کی جرت آتی ہے۔ فلسفہ لے کے جانا حسینیت کا۔ حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک شعور کا نام ہے، حسین ایک ادارہ ہے، حسین ایک آئیڈیا ہے، حسین ایک یونیورسٹی ہے۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ حسین کے کارخانے ہیں۔ یہاں آج بھی انکار والے بلائے جاتے ہیں۔ امام حسین نے کہا مجھے انکار والے چاہیے جنہیں نہ کہنے کا تو، جو نہ کہہ سکتے ہو، جو نہ چھوڑیں، جو نہیں نہ چھوڑیں، مرضی سے منتخب کیے۔ کہاں کہاں تک میں تاریخ ان 10 دنوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، کہاں کہاں تک لوگ حسین کے پیچھے نہیں آئے۔ مولا ہمیں ساتھ لے، مولا ہمیں نہیں، تمہیں واپس جانا پڑے گا، تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ جو پاس بیٹھے تھے انہیں اٹھا رہے تھے، جو گھر میں بیٹھا تھا اسے بلا رہے تھے۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ کی تیاری ہو رہی تھی؟ یہ جنگ کی تیاری نہیں ہو رہی تھی، جنگ نہیں۔ حسین زمانے کو انکار دکھانے لگے تھے۔ انکار ایسے ہوتا ہے۔ حسین نے اکٹھے کیے، اکٹھے کر کے حسین ایک مٹھی لوگ، اب زمانے کی نگاہیں حسین کی طرف تھی۔ حسین کہاں جا رہے؟ لاکھوں سے ٹکرانے۔ ساتھ کون ہے؟ کتنے کا لشکر ہے؟ کہتے بس اتنا سا لشکر ہے جو حسین کے گرد رہتا ہے۔ ہائے ہائے، کوئی اتنا لشکر نہیں ہے کہ وہ حسین کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ اتنا ہی لشکر ہے کہ جیسے شمع جلے تو پروانے دائرے میں گھومتے ہیں۔ یہ اتنے ہی لوگ ہیں بس حسین کے ساتھ۔ چراغ ہدایت چل رہا تھا، جہاں جہاں سے گزرتا لوگ کہہ رہے ہیں نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے، نبی کا بیٹا لڑنے جا رہا ہے۔ ساتھ کون ہے؟ 80 سال کا بوڑھا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ لوگ حیران تھے کہ لشکر کیسا ہے، یہ کیسے لڑے گا، یہ اتنی بڑی طاقت سے کیسے ٹکرائے گا۔ حسین ابن علی چلے، مدینہ سے نکلے، مکہ ہے، مکہ سے نکلے، چلتے 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 جہاں تم بیٹھے ہو یہاں حسین پہنچے۔ فضائل سننا، معرفت سے آنسو آئے تو نہ روکنا، لیکن میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا۔ یہاں پہنچے، ریت اٹھائی، سونکے، لشکر اتار لیا۔ پوچھا کسی سے، جگہ غازریہ، اور نام نینوا، اور نام دشت بلا، اور نام کرب و بلا۔ میں آنے والی مجلسوں میں پڑھوں گا کہ اس زمین سے کون کون کب کب کیسے کیسے گزرا تھا، اس زمین کی معرفت کیا تھی، زمین کے راز کیا ہے، اس زمین کی مٹی جو خاک شفا بنی اس کے راز کیا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا اچھا اترو، لشکر اتار لیا۔ اب کون تھے بات ذہن میں رکھنا، کون لوگ؟ نہیں والے۔ مجلس نہیں سے شروع ہوئی، نہیں پہ ختم ہوگی۔ نہیں والے لوگ، نہیں کہنے والے۔ حسین نے نہ کہنے والے، انکار کرنے والے لوگ اکٹھے کیے۔ اب حسین کی نظر لاکھوں پہ تھی نہیں۔ حسین 9 دن صرف اپنے 72 سینچتے رہے، انہیں سنوارتے رہے، تعداد پوری کر رہے تھے۔ جو وعدہ پروردگار سے کیا تھا نا، اس تعداد میں سے ایک کم تھا۔ لاکھوں کی طرف حسین نے دیکھا، جو بلانے تھے وہ بلا لیے، جو آنے تھے وہ آ گئے، رہ کون گیا ہے؟ اب حسین کا یہ حکمت کیا تھی؟ اگر حسین اپنے ہی انتخاب والوں کو کربلا میں لے کے آتا تو کہتے تھے کہ ہاں یہ وہ لوگ تھے جو آئے ہی حسین کی مرضی سے تھے، تو جو مرضی حسین سے آئے انہوں نے تو پھر علیہ السلام بننا ہی بننا تھا۔ پھر قیامت تک کے لیے یہ دروازہ بند ہو جاتا کہ کوئی حسین کے پاس اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ مرضی حسین تھی، حسین کی مرضی تھی، حسین۔ اب حسین نے دشمن کے لشکر میں نظر دوڑائی، لاکھوں میں سے ایک نکالا۔
लानत उल्लाह में से एक को अलैहिस्सलाम किया। हुसैन इब्न अली ने अपने लश्कर में रखा और हुसैन इब्न अली ने कहा अब तादाद पूरी हो चुकी है। हुसैन ने कहा कि जो मैं लेके आया था इन्होंने नहीं कहनी है, ये नहीं क़यामत तक चलनी है, ये नहीं मैंने तौहीद से ली थी और नबियों से चलती चलती हुसैन तक पहुंची है। आज के बाद फिर मैंने इस नहीं को हमेशा के लिए अमर करना है। तो हुसैन इब्न अली ने कहा कि ये जो मैं साथ लेके आया हूँ इनमें नहीं कहने का हौसला आ गया है या नहीं आ गया। हुसैन इब्न अली ने उनका इंतखाब किया, हुसैन इब्न अली ने उनका इम्तिहान लिया। हुसैन इब्न अली ने उनके सामने कहा देखो वो 9 लाख का लश्कर है। उन्होंने कहा नहीं। फरमाया वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। फरमाया नहीं। हुसैन इब्न अली उन्हें सुबह से लेकर शाम तक देखते रहे। ये जान के लिए, ये इज्जत के लिए, ये घर के लिए, ये बच्चों के लिए, ये खानदान के लिए शायद नहीं छोड़ दें। वो नहीं छोड़ रहे थे। हुसैन ने उन्हें 3 दिन भूखा रखा, उनके चेहरे पे भूख आई, उन्होंने फिर भी नहीं न छोड़ी। 3 दिन के लिए प्यास आई, प्यास से होंठ थे लेकिन नहीं न छोड़ी। लफ्ज बड़ा मोतबर और बड़ा अदब से भर के कहने लगा हूं, दरिया ललचाती हुई नजरों से हुसैन के लश्कर को देखता रहा। दरिया मौजे मार मार के हुसैन के प्यासों को देखता रहा। दरियाए फुरात की ख्वाहिश थी कि कोई हुसैन का नौकर मुझे देखे, लेकिन हुसैन के साथियों ने फुरात को देखा ही नहीं था, क्योंकि जो हुसैन को देख ले उन आंखों में फिर फुरात की प्यास कैसी आनी थी। वो सिर्फ हुसैन इब्न अली का चेहरा देख रहे थे। फुरात की मौजें शोर करती रही, लश्करों का शोर आता रहा, मौत करबला में रक्स करती रही, अबलीस अपनी पूरी ताकतों को नचाता रहा। शायद ये 72 नहीं छोड़ दे, शायद ये 72 नहीं छोड़ दे। मैं हुसैन से तो नहीं ले सकता, लेकिन शायद हुसैन के नौकरों से नहीं छीन लूं। लेकिन हुसैन के नौकरों ने शब अशूर तक भूख, प्यास, लश्कर, खौफ, खतरा सब कुछ बर्दाश्त किया। उधर से लश्कर, इधर से लश्कर, उधर से तलवारें, उधर से तीर, चारों तरफ से घेरे जा चुके थे, लेकिन मुतमिन होकर हुसैन का चेहरा देख रहे थे। ना उनमें से किसी ने हुसैन से पानी मांगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करबला की जमीन पे बैठ के, अर्श मुअल्ला पे बैठ के जुमला कहने लगा हूं, मैं क़यामत तक जुबान कटवाने के लिए तैयार हूं। आज तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिंबर से यही बताया गया कि यजीद के लश्कर ने हुसैन के नौकरों में पानी बंद किया था। मुझे हुसैन के दरवाजे की कसम है, हुसैन के नौकरों ने हुसैन से भी पानी नहीं मांगा। उन्होंने हुसैन से भी नहीं कहा या हुसैन हमें पानी ला दे, ऐ हुसैन हमारे होंठों पे प्यास है। जब हुसैन ने कहा ये प्यास से नहीं बदले, ये भूख से नहीं बदले, ये खौफ से नहीं बदले। हुसैन जानता था, हुसैन फितरत इंसानियत को जानने वाला था, हुसैन इमाम वक्त था। हुसैन जानते थे इंसान की फितरत में तो आखिरी ख्वाहिश होती है, जब इंसान इतनी सारे अबूर करता है तो एक ख्वाहिश जन्नत की होती है। हुसैन ने शब अशूर खैमों में बंद किया। हुसैन ने चिराग बुझा के कहा अगर जन्नत दूं तो चले जाओगे। उन्होंने कहा नहीं। ये कायनात में पहले और आखिरी लोग थे जो जन्नत से भी खरीदे नहीं गए। हर नबी का उम्मती नबी से कहता रहा मुझे जन्नत लेके दे, और यहां खुद जन्नत का वारिस कह रहा था दे रहा हूं। जन्नत तड़प रही थी ये मुझे कबूल करे। हुसैन के साथियों ने कहा नहीं। किसने कहा है कि जन्नत का लालच है? जब ये जन्नत से भी नहीं बिके हुसैन मुतमिन हो गए। अब हुसैन के चेहरे पे इत्मीनान आया। अब यहां जुमला है जो तारीख में, इस जुमले की मैंने मार्फत के लिए इतनी भरी तकरीर की। अब हुसैन की आंखों में इत्मीनान आया और रोजा रसूल की तरफ मुंह करे, मुबारक हो नाना, मुझे वो मिले जो तुझे भी नहीं मिले। ये देख, ये जन्नत से भी नहीं जा रहा है। अब हुसैन को खबर हो गई कि अब मेरी इनकार की फसल तैयार हो गई। हुसैन ने सिर्फ बनी हाशिम को इनकार का सलीका नहीं दिया, हुसैन ने नौकरों को दिया। फिर हुसैन इब्न अली ने चाहा कि अब ये इनकार सिर्फ मेरे खैमे तक महदूद ना रहे, इस इनकार को मैंने क़यामत तक लेके चलना है। पूरी मजलिस इरफानियात के माहौल में पड़ी गई। हुसैन ने चिराग बुझा के 72 को क़यामत तक के असरात दिखाए कि ये तुम्हारा इनकार कहां कहां तक जाएगा।
آج وہ انکار تمہارے پاس ہے. یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہو تم کربلا میں بیٹھے ہو, میں پہلا تحفہ تمہیں کربلا کا دے رہا ہوں. تمہیں حسین نے انکار دیا ہے. انکار کہنے کا جرت, یہ سلیقہ جو کسی کے پاس نہیں ہے, تمہیں صرف حسین نے دیا ہے. یہ کام جو نبی نہ کر سکے یہ حسین اپنے نوکروں سے کیوں کروا رہا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ یہ نہیں ہمارے پاس کیسے ہے, تو اگلا جملہ پڑھوں گا اور نہیں تمہارے سینوں کو چیر کے نکل کے تمہاری زبانوں پہ آئے گی. حسین ابن علی نے چاہا کہ شب عاشور چراغ بجھ گیا, صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا, کائنات نے پہلی بار دیکھا. حسین نے اپنے 72 کو لاکھوں سے ٹکرا دیا. 72 لاکھوں کے سامنے آ کے نہیں کہہ کے کٹتے رہے, نہیں کہہ کے مرتے رہے, نہیں کہہ کے جانے دیتے رہے. وہ کوشش کر رہے تھے جب یہ 72 ختم ہو جائیں گے پھر نہیں کون کہے گا, پھر سارے ہاں والے ہو گئے, پھر قیامت تک کے لیے اموی راج ہوگا, پھر قیامت تک کے لیے ابلیس ہی کا راج ہوگا. اب کوئی نہیں کہے گا کیونکہ ہم نے نہیں کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا. یہ صبح سے لے کے عصر عاشور تک کوشش کرتے رہے, نہیں والے مر جائیں, نہیں والے کٹ جائیں, نہیں والے ختم ہو جائیں. ادھر عصر عاشور ہونے سے پہلے حسین نے کربلا کی ریت اٹھائی, ریت اٹھا کے حسین نے کائنات میں بکھیری. جب وہ کائنات میں بکھیری تو اس کربلا کی خاک کا ایک ایک ذرہ تمہارے روحوں کے اندر اتر گیا, تمہارے ضمیر کے اندر آ گیا, تمہارے خمیر کے اندر آ گیا. حسین نے قیامت تک کے لیے اپنے عزاداروں, اپنے ماتمیوں کو اس کربلا کی ریت میں نہیں لپیٹ کے نظر میں دے دی, نیاز میں دے دی, تبرک میں دے دی. آج تمہارے اندر وہ نہیں ہے تو مجھ سے سوال کرو وہ نہیں کہاں ہے؟ آج تمہیں کوئی کہے گا مجلس چھوڑ دو, تم کہتے ہو نہیں چھوڑیں گے. حسین چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے. ماتم چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے. زنجیر زنی چھوڑ دو, نہیں چھوڑیں گے. علی ولی اللہ چھوڑ دو, نہیں. یہ جو نہیں آئی ہے تمہارے اندر یہ تمہیں حسین نے دی. میں نے ابھی تمہارے سامنے پڑھا کہ حسین نے خیام حسینی میں جنت کی قیمت بتائی تھی. لو میں جنت کی قیمت تمہیں بتانے لگا ہوں. تمہیں کربلا کی خاک کی قسم اٹھے مجمع سے کوئی ایک بندہ جو جنت کے لالچ میں کربلا آیا ہو. اس سے 1 مہینے پہلے حج ہوا تھا, اللہ کے گھر میں لوگ گئے تھے جنت کے لالچ میں. جاؤ کربلا کی گلیوں میں کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو کیوں آیا ہے, وہ ایک ہی جواب دیتا, حسین کی ماں کو راضی کرنے کے. وہ جو جنت کی خواہش حسین نے شب عاشور ختم کی تھی وہ آج بھی ختم ہے. ہم مجلس سے کرواتے ہیں, کسی کو جنت کا لالچ نہیں. حلقے میں کھڑے ہوئے ماتمی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ, تو جو سینہ سرخ کر رہا ہے جنت کے لیے؟ زنجیر زن سے پوچھ, شیعہ قوم کے بچوں سے پوچھ, شیعہ قوم کی بہنوں بیٹیوں سے پوچھ, جنت کا لالچ ہے ہی نہیں. حسین نے جنت کے لالچ کو ختم کر دیا. 10 محرم 61 ہجری سے پہلے جنت تمنا تھی لوگوں کی, 61 ہجری کے بعد اب جنت تمنا کرتی ہے حسین کے نوکر. میں آنے والی مجلسوں میں تمہارا مجلس میں بیٹھنے کا راز پڑھوں گا. جب تم غریب کی مجلس میں آتے ہو تو عرش پہ بیٹھے فرشتے خدا سے کہتے ہیں ہماری ساری عبادت لے لے, ایک بار فرش پہ جا کے حسین کو رونے. اب مجھ سے پوچھو یہ جو مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے ہو اس کی قیمت اتنی کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ رسول نے پورے اسلام کی عبادت میں کہیں نہیں بتایا تم یہ عبادت کرو ہم آئیں گے. وحد ایک ہی مجلس شبیر اور عزائے حسین ہے, کوئی اور آئے نہ آئے نبی کی بیٹی ضرورت ہے. جہاں تم بیٹھے ہو یہاں 1.25 لاکھ انبیاء حسین کو رو رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے. تم جاتے ہو, ابھی مجلس ختم ہوگی, آپ جائیں گے امام حسین کی ضریب زیارت کرنے کے لیے. قبائے حسین کے نیچے جب کھڑے ہونا تو معصوم فرماتے ہیں کہ جتنی مخلوقات چیخ چیخ کے حسین کو رو رہی ہے, اگر ہم ظاہر حسین کو سننے کی طاقت دے دے تو تمہارا دل پھٹ جائے. 70,000 ملائکہ کی صرف ایک ہی ڈیوٹی ہے, صرف چیخے مار مار کے حسین کو رو رہے. قبائے حسین کے نیچے ملائکہ کی چیخوں کی آوازیں ہیں, نبیوں کے چیخوں کی آوازیں ہیں.
یہ کرم ہے حسین کا کہ تم کربلا کی گلیوں میں زندہ چلتے پھرتے ہو. تم کربلا کی گلیوں میں اپنے دوست احباب کے ساتھ گپے مارتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے چلتے پھرتے ہو. اگر رو پڑے ہو تو مجھے اس کربلا کی خاک کی قسم ہے یہ اتنی پاک سرزمین ہے کہ اس میں وقت کا امام بھی آئے تو مقام صاحب الزمان سے نالین بھی اتارتا ہے, سر سے امامہ بھی اتارتا ہے. روتا ہوا کربلا کی گلیوں میں کہتا کاش میں 10 محرم 61 ہجری کو ہوتا. او میرا مظلوم دادا, کاش میں 1400 سال پہلے ہوتا. میں اس وقت کو ترس رہا ہوں جب تو 9 لاکھ کے سامنے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری بہنوں کی چادروں کو بچا. حل من ذاب یذب احمد رسول. سادات و غیر سادات, میں نے تمہیں بتایا کہ جنت سستی کی ہے. اس دنیا کے کاروبار کا اصول ہے چیز خریدو سستی بیچو مہنگی. دنیا کا تجارت کا اصول ہے چیز خریدو سستی بیچو مہنگی. اب حسین نے جنت بیچی ہے کربلا بیٹھ کے. اب مجھ پہ سوال کرو خریدی سستی تھی؟ ہائے نکلے تو بے ساختہ نکلے. یہ کائنات کا واحد تاجر ہے جس نے خریدی مہنگی تھی بیچی سستی ہے. کتنی سستی کر کے بیچی ہے. حسین نے تم سے مہینوں کی عبادت نہیں مانگی, راتوں کی عبادت نہیں مانگی. اتنا کریم ہے کربلا کا یہ نواب. حسین نے کہا ایک مچھر کے پر کے برابر تیری آنکھ سے آنسو آ گیا. میں جنت کا مالک وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت دے دوں گا. تمہیں ایک مچھر کے پر کے برابر تیری آنکھ میں مجھے نمی چاہیے. جس نے ایک آنسو میں جنت بیچی ہے اس نے خریدی کیسے تھی؟ اکبر کا جگر دیا تھا, عباس کے بازو دیے تھے, قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیے تھے, اور محمد کے جنازے اٹھائے تھے. جس بندے کو کربلا میں بیٹھ کے ماتم نہیں آتا اس جنت کو خریدنے کے لیے سکینہ کے در دیے تھے, زینب کی چادر دی تھی, کلثوم کی رضا دی تھی. کتنی مہنگی خریدی ہے کربلا کے تاجر نے. ایسے رونا کہ پہلے پرسوں میں بقیہ والی بی بی راضی ہو جائے. ذہنوں میں رکھو تم کربلا بیٹھے ہو, تمہارے بین کی آواز حسین کی قبر پہ جائے, تمہارے گریے کی آواز حسین کی قبر پہ جائے. حسین کو خبر ہو کہ میرے عاشق آئے ہیں مجھے رونے کے لیے. کہاں سے آئے ہو؟ پوری دنیا سے اکٹھے ہو گئے لوگ. دنیا کا دستور ہے, کون سا خاندان ہے جس نے موت نہیں دیکھی؟ کسی رشتہ دار کی موت کی اطلاع اللہ نہ کرے جب ہمارے گھروں کو پہنچتی ہے لوگ گھروں کو چھوڑتے ہیں. جتنی رشتہ داری ہوتی ہے, رشتہ داری کم ہو کہتے کوئی ایک بندہ جنازے میں چلے جائے. رشتہ داری زیادہ کو کہتے ایک سے جانے سے کام نہیں بنے گا. تالے لگاؤ پورا گھر چلتے ہیں. کربلا میں ہو گیا ہے حسین کے جنازے کا اعلان. دور دور سے سفر کر کے بہنیں بیٹیاں لے کے آ گئے ہو حسین کے شہر میں. اچھا حسین کے ماتمیاں بگلا جملہ دل کو سنبھال کے سننا. تم گھر سے چلے تھے کربلا جا رہے ہیں عاشور کرنے, کربلا جا رہے ہیں ماتم کرنے, کربلا جا رہے ہیں حسین کو رونے. اصل میں وجہ کیا تھی؟ کہہ رہے تھے حسین کے جنازے میں جا رہے ہیں. میں تمہیں کربلا بیٹھ کے سیدہ کا نوکر ہو کے کہہ رہا ہوں جس کے جنازے پہ آئے ہو اس کا اٹھایا ہی کسی نے نہیں تھا. انہی جنگل میں 3 دن بغیر کفن کے ایک ماں تھی جس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے, رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرا لال دفنا دو. یہ کربلا کی خاک شفا کیوں بنی؟ کیوں قیامت تک کے لیے حسین نے کہا کہ ہر عزادار میرے شہر کی مٹی کو چومے؟ میرے مولا کون سی سرزمین نہیں ہے جہاں محمد کا کوئی بیٹا دفن نہیں ہے؟ مولا نجف کی مٹی کائنات کی سب سے عظیم مٹی ہے کیونکہ ابو تراب سو رہا ہے.
نجف کی مٹی شفا نہیں بنی، مشہد کی شفا نہیں بنی، سامرا و کاظمین کی شفا نہیں بنی، حتی مدینے میں تیرا نانا ہے، مدینے کی مٹی شفا نہیں بنی۔ اب یہ راز کربلا میں بیٹھ کے لے کے جانا، حسین تیرے شہر کی مٹی شفا کیوں بن گئی ہے؟ اب میں فلسفہ بتاؤں کہ تم قیامت تک کے لیے حسین کی کربلا کی خاک کو چومتے کیوں ہو، خاک شفا کیوں بنی ہے؟ جب 3 دن تک زہرا روتی رہی کہ کوئی میرا لال دفنا دے، یہ کربلا کی خاک اٹھی، حسین کے بدن پہ آنے شروع ہوئی، حسین کے بدن پہ کربلا کی مٹی نے، جب کربلا کی مٹی نے حسین کے بدن کو ڈھانپا، بقیے والی بی بی تڑپی، رو کے کربلا کی مٹی کو اٹھا کے زہرا نے چوما، رو کے کبھی جائے کربلا کی خاک زہرا وعدہ کرتی ہے قیامت تک کے لیے میرے حسین کے ماتمی تجھے بوسے دیں گے، تجھ پہ سجدے کریں گے۔ تو نے میرے حسین کا بدن ڈھانپ دیا، تو نے میرے لال کا بدن ڈھانپ دیا۔ بس کربلا میں بیٹھے ہو، آج سے عشرے کی ابتدا ہو گئی، ہو گیا چاند محرم کا کربلا میں۔ کل سے روانگی کے مضامین پڑھیں گے، پھر شہادتیں پڑھیں گے، جتنی ہو سکتا ہو کوشش کروں گا کہ تمہارے رونے کے اسباب ہوں۔ تم نے چاند کربلا میں دیکھا، بار بار لوگ پوچھ رہے تھے کربلا میں چاند ہو گیا، کربلا میں چاند ہو گیا، کربلا میں چاند ہو گیا۔ یہ چاند جنگل میں ایک بہن نے دیکھا تھا، ایک بھائی نے دیکھا تھا، چند قدم کے فاصلے پہ، تھوڑا فاصلے پہ تھا کربلا کا نواب۔ کربلا سے 2 دن کی مسافت رہ گئی تھی اس دھرتی کی، حسین کے سفر سے 2 دن کی مسافت میں پہنچا تھا کربلا کا کریم۔ یا عباس کہتے ہیں چلتے ہوئے قافلے سے حسین نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، گھوڑے کا رخ موڑ کے حسین قافلے سے جدا ہوئے۔ حسین نے قافلے سے جدا ہو کے محرم کے چاند کو آسمان پہ دیکھا، حسین نے سر سے امامہ اتار کے کہا قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون کی آواز عباس کے کانوں میں پڑی۔ عباس کا ایک ہاتھ قبضہ تلوار پہ، ایک ہاتھ حسین کے قدموں پہ، رو کے گلگا شریعت کا وارث آیت وہ پڑی ہے جو موت میں پڑھی جاتی ہے، مولا مجھے بتا کسی کے مرنے کی اطلاع ملی ہے؟ حسین رو کہتے عباس میرے گلے میں باہیں ڈال، عباس ہم ایک دوسرے کو موت کی بشارت دیتے ہیں۔ عباس رو کے کہتا کس کی موت ہے؟ فرمایا چند دن کا مہمان رہ گیا ہے، محمد کا بیٹا جب حسین کا چند دن کا مہمان رہ گیا ہے، یہ چاند میری شہادت کی خبر لے کے آیا ہے۔ حسین نے جب کہا میری شہادت کی خبر لے کے آیا ہے، اور عباس کے دروازے میں بیٹھے ہوئے ماتمیوں، عباس قدموں میں گر کے کہتا آہستہ بول زینب سن رہی ہے، آہستہ بول تیری سکینہ سن رہی ہے، ایسے نہ ہو تیری زینب کے کانوں میں تیری شہادت کی خبر چلی جائے۔ ادھر عباس کا جملہ کہنا تھا فضا کی آواز ہے عباس مولا جلدی علی کی بیٹی محمل میں گر گئی، مولا جلدی علی کی بیٹی محمل میں گر گئی ہے۔ عباس گھوڑا دوڑا کے وہاں آئے جہاں عالیہ کا محمل تھا۔ عباس نے ایسے سلام کیا جیسے مدینے میں عالیہ کے دروازے پہ سلام کرتے تھے۔ عباس کی آواز ہے بی بی کیوں بلایا ہے؟ رو کے کہتی عباس میرا حسین کہاں ہے؟ فرمایا بی بی محرم کا چاند دیکھ رہا ہے۔ رو کے کہتی میرے چاند کو گئے میرے محمل کے قریب آ جا۔ آواز آئی ہے بی بی چند قدم کے فاصلے پہ حسین کھڑے ہیں۔ رو کے کہتی جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے مجھے اس جنگل میں میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، رو رو کی آوازیں دے دے کے کہہ رہی ہوں جل گئی زہرا، جنگلوں میں آ گئے میری اولاد۔ یہ چاند علی کی بیٹیوں نے سفر میں دیکھا، بس چاند سنو، محرم کا چاند سننا۔ علی کی بیٹی نے محمل میں دیکھا، حسین نے عباس کے ساتھ دیکھا، مسلم کی بیٹیوں نے روتے ہوئے دیکھا، سکینہ نے تڑپتے ہوئے دیکھا، سغرا نے مدینے میں دیکھا۔ قبر محمد پہ منت کا چراغ جلا رہی تھی جب محرم کا چاند طلوع ہوا۔ محرم کے چاند کو دیکھ کے نانا کی قبر پہ نور رکھ کے کہتی میرے اکبر کی خیر ہو۔ پھر اس کے بعد آل محمد کے گھر کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہ محرم کا چاند سیدوں نے تڑپ تڑپ کے دیکھا ہے۔
آخری 1 منٹ کی روایت سنو اور آج کی مجلس کا اختتام ہو۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی، ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہیں محرم تو نہیں ہو گیا۔ ایک وہ روایت پڑھوں گا جو روایت کم پڑھی جاتی ہے، اسے محرم کے چاند کی روایت سمجھنا۔ اگر قبر حسین پہ جاؤ تو حسین کی زری پہ جا کے اس روایت کو ذہن میں رکھنا۔ مدینے میں ایک شخص تھا، نام اس کا یحییٰ تھا، نئی اس نے مدینے میں دکان کھولی تھی۔ محرم کا چاند طلوع ہوا، یحییٰ خود روایت کرتا ہے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا میں ڈر گیا کہ اللہ جانے مدینے میں کیا ہو گیا ہے، اس لیے میں نے جلدی اپنی دکان کا دروازہ بند کیا۔ میں نے ایک دوڑتے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے دوڑتے ہوئے تجھے نہیں کہا محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے؟ کہنے لگا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا محلہ بنی ہاشم جا رہے ہیں، جعفر صادق کی حویلی میں پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا میں بھی لوگوں کے رش میں ساتھ مل گیا۔ وہ کہتا میں نے پہلی بار مدینے میں یہ چاند دیکھا تھا، میں جب بھی محرم کا چاند دیکھتا تھا اپنے وطن میں دیکھتا تھا۔ اس نے جب میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، جعفر صادق کی حویلی کے دروازے پہ لوگوں کا رش تھا، لوگ رو رہے تھے، لوگ ماتم کر رہے تھے۔ وہ کہتا میں لوگوں سے رستہ لیتا جعفر صادق کے دروازے تک پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں آیا بیٹھا ہوگا امام مصلی پہ، بیٹھا ہوگا زہرا کا بیٹا مسعود پہ، آئے ہوں گے لوگ برسہ دینے۔ اب جو کربلا میں بیٹھے طرف کے جملہ سننا، یحییٰ کہتا جب میں جعفر صادق کی حویلی میں گیا میں نے ایک شخص کو ریت پہ تڑپتے ہوئے دیکھا، ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ میں نے ساتھ کھڑے بندے سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ رو کے یہی تو امام جعفر صادق ہے۔ وہ کہتا میں نے کہا میں نے امام کو اس حالت میں پہلی بار دیکھا ہے، زہرا کا بیٹا مٹی پہ کیوں گر رہا ہے؟ وہ کہتا امام کے چہرے پہ ریت تھی، چاند کی طرف انگلی کر کے کہہ رہے تھے وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری ماں کے سر سے چادر اتار دی، جس نے حمال محمد کو غریب کر دیا۔ ماتم حسین، او قیدی کے